استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب واسرافي على نفسي واتوب اليه اللهم صل على محمد وآل محمد. الامر الثاني انه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأيه في ضمن نقله حدسا كما هو غالب او حسا وهو نادر. آئین ہماری گفتگو ہو رہی تھی اجماع منقول ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بذات اجماع جو ہے ينقسم الى قسمین. اجماع کبھی محسن ہوتا ہے، کبھی اجماع کیا ہوتا ہے؟ منقول ہوتا ہے. اجماع محسن کی تعریف کیا ہے؟ اجماع محسن کی تعریف یہ ہے کہ ما يحصله عن الفقیہ بمقابل اجماع منقول، جس میں ہماری گفتگو ہے ما اذا نقل له الناقل بأن الاجماع قد تحقق. اگر ناقل جو ہے اجماع کو نقل کر لیں تو اس اجماع کا نام کیا ہے؟ اجماع منقول. اب آئیں، یہ جو اجماع منقول جو ہے علا صورتین، یا بے خبر واحد کے ذریعے سے نقل ہوتا ہے یا خبر متواتر. اگر اجماع بے خبر متواتر ہو تو یقیناً حجت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہماری گفتگو اس اجماع میں ہے کہ جو خبر واحد کے ذریعے سے نقل ہوا ہے. کچھ نکات جو سابقاً دروس میں ہم نے بیان کر چکے ہیں کہ اجماع جو ہے بذاتاً حجت نہیں ہے. اجماع ذاتاً حجت نہیں ہے، بلکہ اجماع من اقسام من افراد خبر الواحد. اگر خبر واحد کی حجیت ثابت ہو تو اجماع کی حجیت کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. اگر خبر واحد کی حجت ثابت نہ ہو تو اجماع کی حجیت ثابت نہیں ہے. نقطہ ثانی یہ ہے کہ خبر اجماع منقول لیس دلیلا مستقلا فی قبال السنت. اجماع سنت کے مقابلے میں ایک دلیل مستقل نہیں ہے تاکہ بذات اجماع کے ذریعے سے آپ استدلال کر لیں، بلکہ اجماع فی ضمن سنت ہے. سنت کبھی خبر واحد ہے، کبھی خبر متواتر ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں نقطہ ثانی یہ ضرور یاد رکھیں، ان الامامیہ اجماع مستقلا دلیل نہیں ہے فی قبال سنت. بس اجماع کی حجیت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ سنت کی ضرورت ہے. اگر سنت جو ہے اجماع کے ذریعے سے ثابت ہو تو اجماع کی حجیت ثابت ہے، ورنہ حجت ثابت نہیں. بے عبارت اخری بذات اجماع حجت نہیں ہے، بلکہ رأی معصوف کاشف عن رأی المعصوم ہونا چاہیے. اگر اجماع کے ذریعے سے رأی معصوم کشف ہو تو اجماع حجت ہے، وإلا حجت نہیں ہے. اب آئیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نقل اجماع ہے، کیونکہ ہماری گفتگو اجماع منقول میں ہو رہی ہے تو اجماع منقول کے لیے ناقل کی ضرورت ہے. اب ناقل اجماع کو نقل کرتا ہے تو اس کی مختلف حالات ہوتی ہیں. تقریباً 8 سور 9 سور علماء نے بیان کیا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فقط 2 سور کی طرف اشارہ فرمائے. امر ثالث میں جو ہے انشاءاللہ تمام سور کو ہم بیان کر لیں گے کہ ان سور میں سے کن کن سور میں حجت ہے اور کن کن سور میں حجت نہیں. ابتداءً جو ہے نقل اجماع جو ہے، ناقل اجماع جب اجماع کو نقل کرتا ہے تو 2 صورت سے خالی نہیں ہے، نقل سبب یا مسبب. اب آئیں مل مراد من السبب. سبب سے مراد کیا ہے؟ دقت ہمیں سبب سے مراد اجماع ہے. مسبب سے مراد کیا ہے؟ رائے معصوم. حقیقتاً میں بالعکس ہے، کیونکہ مسبب کیا ہے؟ سبب خود رائے معصوم ہے، جو کیا ہے سبب بنا ہے کس کے لیے؟ لحجیت الاجماع. اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کو سبب قرار دیا، رائے معصوم کو مسبب قرار دیا. کس اعتبار سے، کس وجہ سے، اس کی علت کیا ہے؟
آغا یاسر کس علت کی بنا پر جو ہے رأی معصوم کو مسبب قرار دیا؟ آغا صفدر، آپ عزیزان میں سے کسی کے ذہن میں ہو، یقیناً لمبی چھٹی کے بعد جو ہے ہر ایک کے ذہن جو ہے خالی ہوتا ہے، تاکہ ہم آپ لوگوں کے ذہن کو مرکوز کرنے کے لیے ہے یہ سوال آپ لوگوں کے خدمت میں نے بیان کی۔ دقت فرمائیں مصنف نے کیا فرمایا، سبب کیا ہے؟ سبب اجماع ہے۔ سبب کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اور رائے معصوم کیا ہے؟ رائے معصوم مسبب ہے۔ اب آئیں سبب، تو سبب سے مراد سبب حجیت، سبب حجت رائے معصوم ہونا چاہیے، نہ کہ اجماع۔ تو یہاں اجماع کو سبب قرار دیا اور رائے معصوم کو مسبب قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ منور ہوا ہے، تو درس کو بھی آپ منور کر لیں۔ کیوں مسبب قرار دیا؟ بے اعتبار الکاشفیت، دقت میں بے اعتبار علم باجماع، دقت علم برأی المعصوم، دقت اس اعتبار سے، ورنہ جو ہے حقیقت میں مسبب کیا ہے؟ مسبب رأی معصوم، سبب جو ہے رأی معصوم ہے، مسبب کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اب آئیں چونکہ اجماع کی وجہ سے علماء کسی چیز کے اوپر اجماع ہوا تو علمنا، ہمیں علم ہوتا ہے کس بات کے اوپر؟ رائے معصوم۔ اب آئیں ہماری گفتگو ذات سبب میں نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو حجیت میں ہے، بے اعتبار اخری، ہماری گفتگو حجت ہونا نہ ہونے میں ہے، نہ کہ سبب میں۔ تو اپائی حجیت ہونا نہ ہونا کس کی صفت ہے؟ قول معصوم کی صفت ہے۔ قول معصوم ہو تو کیا ہے؟ اجماع حجت ہے۔ تو اب آئیں بے عبارت اخری، چونکہ یہ جو اجماع ہے وہ سبب بنا ہے کس چیز کے؟ کس چیز کے اوپر؟ علمنا برأی المعصوم۔ تو بس اس اعتبار سے رأی معصوم کیا ہے؟ مسبب ہے، ورنہ جو ہے حقیقت میں جو ہے حجیت کے اعتبار سے سبب کیا ہے؟ سبب رأی معصوم۔ یہاں تک بات واضح ہوئی۔ ہماری گفتگو یہاں مسبب کو رأی معصوم کو مسبب قرار دیا بے اعتبار الکاشفیت، بے اعتبار طریقیت علم۔ یہاں تک بات واضح ہوئی۔ اب آئیں آگے، ناقل اجماع اجماع کو نقل کرتا ہے تو کئی حالات سے خالی نہیں۔ نقل سبب و مسبب عن حسی، حس کا معنی کیا ہے؟ حدس و حس میں کیا فرق ہے؟ سیدنا حس کا معنی کیا ہے؟ احسن، جو حواس سے خمسہ کے ذریعے سے، مثلا شاہدت، نظرت، اسی طرح کیا ہے؟ اب آئیں سبب و مسبب دونوں حسی ہو۔ ناقل اجماع کو نقل کیا، مگر اس نقل میں سبب بھی حسی ہے، وہ مسبب بھی حسی ہے۔ مثلا آپ ایک مثال دے دیں۔ کوئی کہے کہ امام علیہ السلام سے یہ چیز سنا ہے، احسن، اب یہ کہیں مثلا اجماع دخولی و اجماع تشرفی ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ ایک مثال دے دیں، مثلا اتفاق العلماء حتی امام صادق علیہ السلام، حتی الامام، یہاں دقت فرمائیں، اجماع العلماء حتی الامام، اجماع بھی حسی ہے، حتی الامام سے مراد دونوں حسی۔ اب آئیں اگر دونوں حسی ہو تو بلا شک ولا شبہ حجت ہے۔ دونوں حسی ہو تو شک و شبہ نہیں ہے کہ اجماع منقول کیا ہے؟ حجت ہے، مگر موہون انتہائی کم ہے، نادر ہے، حتیٰ کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصلاً کیا ہے؟ اس کے کوئی قائل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، خصوصاً فی زمانہ۔ اب آئیں سبب و مسبب دونوں حدسی ہے، تو انشاءاللہ اس کی کئی صورت ہے، یا ناقل اجماع یا منقول الیہ ملازمے کے قائل ہے، جس طرح ناقل اجماع ملازمے کے قائل ہیں بین رائے معصوم سبب مسبب کے درمیان،
یا ملازمے کے قائل نہیں. دو صورت ہم بنائیں گے. اگر دونوں حدسی ہو تو اب اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے حجیت کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طرح ناقل سبب و مسبب کے درمیان ملازمے کے قائل ہے، اسی طرح منقول الیہ بھی کیا ہے؟ ملازمے کے قائل ہے. یہاں تک بات واضح ہے. اس میں دو صورت ہیں. منقول الیہ ملازمے کے اوپر ایمان رکھتا ہے. ملازمہ کس چیز کے درمیان آئے؟ سبب و اب مسبب کے درمیان. تو بلا شک ولا شبہ کے. اب آئیں فقط نظر ناقل ملازمہ ثابت ہے، منقول الیہ کے نزدیک ثابت نہیں. اب آئیں اس صورت میں بلا حجت کیونکہ عمل کس نے کرنا ہے؟ منقول الیہ نے کرنا ہے. تو منقول الیہ کے نزدیک وہ ملازمہ ثابت نہیں ہے. تو بذات حجت عند الامامیہ لیس دلیلا مستقلا. ہم نے کہا کہ اجماع کیا ہے؟ دلیل مستقل نہیں ہے، بلکہ ملازمہ ثابت ہونا چاہیے عند منقول الیہ. اب آئیں سبب کیا ہے؟ حسی ہو اور مسبب کیا ہے؟ حدسی ہو. تو دقت ہے کہ یہاں اس میں کیا ہے؟ اس میں جیسا کہ سبب حسی ہو اور مسبب کیا ہے؟ حدسی ہو. ایک مثال دے سکتا ہے. ہم نے کیا ہے میلاد اجماع و استناد اجماع و مستند اجماع اتنے اقسام ہم نے بیان کیا. ان اجماع کے ذریعے سے ہمیں کیا کشف ہوتے ہیں؟ رائے معصوم. تو کتنے اقسام ہم نے بیان کیا؟ ہم کتنے اقسام بیان کیا تھا؟ 5. الاول اجماع دخولی، الثانی اجماع، یعنی یہ جو اقسام جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے کیا کشف ہوتا ہے؟ رائے معصوم کشف ہوتا ہے. دقت فرمائے اجماع دخولی کے ذریعے سے رائے معصوم کشف ہوتا ہے، اجماع لطفی کے ذریعے سے، اجماع حدسی کے ذریعے سے. حدسی القسم الی قسمین، کبھی عادی ہیں کبھی اتفاقی ہیں. آخری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ اجماع تشرعی. ان اقسام کے ذریعے سے یکشف لنا رأی المعصوم، ہمیں رأی معصوم کشف ہوتا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں اگر سبب کیا ہے؟ حسی ہو اور مسبب کیا ہو؟ حدسی ہو. تو یہ جو ہے یا اجماع لطفی میں ممکن ہے یا کس میں ممکن ہے؟ لطفی میں ممکن ہے یا کس میں ممکن ہے؟ حدسی میں ممکن ہے. حدسی بھی کیا ہے؟ یا عادی ہے یا. اس میں بھی وہی شرط جو ہم نے ابھی بیان کی. اگر ملازمے کے قائل ہو یعنی عند المنقول الیہ ملازمہ ثابت ہو تو حجت ہے، ورنہ حجت نہیں. اب آئیں یہ بھی جو ہے یہ جو فقط سبب کیا ہے ایسی، تو یہاں بھی وہی ہے. صرف ابھی جو ہم نے سوال بیان کیا وہی ملازمے کے قائل ہے تو حجت ہے، ملازمے کے قائل نہیں ہے تو حجت نہیں. اب آئیں بالعکس فقط کیا ہے؟ اب مسبب کیا ہے؟ مسبب کیا ہو؟ حسی ہو. مثلا قال امام جعفر صادق علیہ، یہاں ملازمہ ثابت ہونے کی ضرورت نہیں، بذاتاً کیا ہے؟ حجت. رائے معصوم قول معصوم داڑے کا قول معصوم کو نقل فرمایا تو نقل قول معصوم کیا ہے؟ حجت ہے. تو کیا ہے ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سنت کیا ہے؟ حجت ہے. اب آئیں عزیزان کتنی سور بنا؟ ایک یہاں کیا ہے؟ 2 3. کتنے سور بنا؟ 3 سور. اب یہاں بھی 2 صورت سے خالی نہیں، تو کیا 3 4 5. تو آپ آئیں گے یہاں کتنے صورت بن سکتی ہیں؟ یہاں بھی 2 صورت ہیں، تو 5 6 7 ہو گیا. اب آئیں یہ جو آخری صورت ہے اس کو آپ ملائیں تو کتنی صورت بنتی ہے؟ 8 صورت. یہاں تک بات آتی ہے. اب آئیں یہ تو ہماری گفتگو ہو گئی. اگر ناقل اجماع کو نقل کرنے تو اس کے مختلف صور ہو سکتی ہیں، مختلف صور بنتی ہیں جو کہ ہم نے عزیزان کی خدمت میں بیان کیا. اب آئیں اسی طرح کیا ہے؟ ہمارا ناقل اجماع
اجماع کو نقل کرتا ہے تو الفاظ میں بھی اختلاف ہوتا ہے. جس طرح سبب و مسبب مختلف صور بنتے تھے، اسی طرح کیا ہے الفاظ میں بھی کیا ہے مختلف صور ہیں. اولا ناقل اجماع الفاظ اجماع کو نقل کرتے وقت جو الفاظ ہے وہ صریح ہے. کس میں صریح ہے؟ سبب و مسبب میں صریح ہے، معنی میں نہ ہے. ہماری گفتگو کیا ہے؟ حجیت جو ہے حجیت اجماع موقوف ہے علی رکنین، دو رکنین کے اوپر، سبب و مسبب. اب آئیں ناقل اجماع اجماع کو نقل کرتا ہے تو یا الفاظ صریح ہے. ایک مثال دے دے عزیزان، جو الفاظ کیا ہو، الفاظ صریح ہو، الفاظ صریح ہو. مثلا ضرور لکھیے اجمع جمیع الفقہاء حتی الامام علیہ السلام، جو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہو الفاظ جو ہے نقل اجماع جو جس لفظ کے ذریعے سے اجماع نقل ہوا ہے صریح ہے، ہم سبب میں ہم مسبب میں. دقت فرمائے سبب کیا ہے؟ اجمع جمیع لفظ جمیع کیا ہے؟ صریح ہے. فی الاجماع میں وہ بھی کیا صریح ہے، لفظی ہے، سبب بھی صریح ہے. حتی الامام، تو امام بھی کیا ہے سماعت شیخ صحیح ہے. تو یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، حجت ہے. اب آئے اگر لفظ کیا ہو، اب اس میں بھی دو صورت بن سکتی ہیں، سبب مسبب دونوں صریح ہیں یا سبب صریح ہے مسبب غیر صریح ہے. مثلا اجمع جمیع العلماء، تو بس سبب کیا ہے صحیح، مسبب صحیح ہے یا نہیں؟ تو علماء میں بھی عالم آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اس میں شامل ہے. یہاں تک بات ہوئی. یہ دو صورت ہے. اسی طرح کیا ہے مسبب صریح ہے. مسبب صریح جیسا کہ ہم نے بتایا امام جعفر، یہاں مسبب کیا ہے صریح. تو ہر صورت میں، تینوں صورت میں، صریح کی صورت میں، اس صورت میں ہوتا ہے، مگر ملازمے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ملازمے کی ضرورت نہیں. اب آئیں یا ظاہراً ہے. ظاہراً کے لیے ایک مثال دے دیں. جی سمجھ اور ایک مثال دے دیں. اتفقت الامة الاسلامیہ، اس امت میں کیا ہے صادق آل محمد بھی شامل، مگر صریحاً نہیں ہے، مگر ظاہر. تو یہاں انشاءاللہ گفتگو ہوگی جو نقل اجماع میں جو ہم نے گفتگو ملازمہ ثابت ہو تو حجت ہے، ورنہ حجت نہیں. کبھی کیا ہے نقل اجماع مجمل ہے. مثلا لفظ فقہانہ اتفاق علمائنا، علمائنا سے مراد کیا ہے؟ ممکن ہے علماء سے مراد علماء عامہ ہو، ممکن ہے علماء شیعہ ہو. علمائنا سے مراد ممکن ہے علماء آل محمد ہو، عالم آل محمد، بس مجمل ہے یعنی. اپن مجمل میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. مجمل میں ملازمہ یا ثابت ہے صفت. اگر ملازمہ ثابت نہ ہو تو ضمیمے کی ضرورت. مع ضمیمہ کیا ہے؟ بس یہاں تک گفتگو جو ہے کامل ہوگی. اجماع منقول میں ہماری گفتگو ہے. ذات اجماع حجت نہیں ہے بلکہ محتاج ہے کس بات کی طرف؟ انکشاف رائے معصوم کی طرف. اب آئے ناقل اجماع کو نقل کرتا ہے تو اس میں کیا ہے سبب اور مسبب کے اعتبار سے کئی
سور بنتی ہیں، وہ تقریباً 8 سور آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا. پھر اسی طرح کیا ہے نقل الفاظ میں جو ہے نقل الفاظ اجماع میں بھی مختلف کیا ہے سور ہے. دقت فرمائیں اگر مصنف نے انتہائی مختصر انداز میں جو ہے بیان فرمائیں. الامر الثانی، امر ثانی کس سے مربوط ہیں شیخ وسیم بھائی؟ امر ثانی امر اول سے. مصنف نے فرمایا ہم کچھ امور بیان کر لیں گے، 3 امور بیان کر لیں گے. امر اول کس بارے میں ہماری گفتگو ہو گئی؟ امر اول اجماع کے بارے میں کہ مستند اجماع کے بارے میں گفتگو ہو گئی. اب آئیں امر ثانی جو ہے نقل. الامر الثانی، امر ثانی انہو لا یخفی. لا یخفی سے مراد یہ چیز بدیہی ہے. لا یخفی سے مراد یعنی بدیہی ہے، مخفی نہیں. اختلاف نقل الاجماعی ثبوتاً، ضرور لکھا ثبوتاً کیا ہے نقل اجماع. ناقل اجماع کو نقل کرتا ہے تو کیا ہے اس نقل میں اختلاف ہوتا ہے. کبھی سبب مسبب دونوں حسی یا حدسی. فرماتے ہیں کہ فتارتاً یعنی فتارتاً کس کے لیے قید ہے؟ اختلاف کے لیے قید ہے. فتارتاً یختلف ینقلو کون؟ حاکی اجماع ینقلو رأیہ رأی معصوم کو فی ضمن نقل سبب و مسبب حدسن، دونوں حدسی ہو. عموماً کیا ہے غالباً فی عصرنا حدسی ہے، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا. او یا نقل مسبب، اگر نقل سبب کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہے. نقل سبب تو یقیناً ناقل اجماع کو نقل کرتا ہے تو ضمناً کیا ہے یقیناً و حتماً کیا ہے ابتداءً سبب کو نقل کرتا ہے. تو ہماری گفتگو کس میں ہے؟ مسبب میں ہے. تو فرماتے او سے مراد ینقلو الناقل الحاکی الاجماع حسن کس کے لیے قید ہے؟ مسبب کے لیے. مسبب کیا ہے؟ حسی ہے. وَهُوَ نَادِرٌ جِدًّا. دقت ہمیں مسبب کا حسی ہونا نادر ہے جداً فی زماننا فی عصرنا. تو یہ جو مختص ہے کس کے ساتھ آگئی؟ کس کے ساتھ مختص ہے؟ تشرفی و اجماع دخولی کے ساتھ. وَأُخْرَى یہاں تک کتنے سور بیان کیا؟ احسنتم جزاکم اللہ. دونوں حدسی ہو یا دونوں حسی. وَأُخْرَى لا ينقلو الناقل لا ينقلو الحاکی الا ما هو السبب. فقط سبب کو عند ناقل الاجماع. ناقلی سے مراد یعنی ملازمہ ثابت ہے عند الناقل عقلاً، یا عقلاً کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اجماع لطفی. اب آئیں ناقل اجماع کو نقل کرتا ہے تو سبب اور مسبب کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ملازمہ ہوتا ہے. یا یہ ملازمہ لطفی ہے یعنی عقلی ہے، اگر عقلی ہو تو اجماع کیا ہے؟ لطفی ہے. او عادتاً یا کیا ہے؟ اجماع یعنی عادتاً سے مراد یعنی ملازمہ. دقت فرمائیں یہ قید عقلاً ملازمے سے مربوط ہے اور کیا ہے عادتاً بھی کیا ہے مربوط ہے. ملازمہ یا عادتاً ہے یا سماحت شیخ اتفاقاً ہے. اگر عادتاً ہو تو اجماع حدسی عادی، اگر اتفاقاً ہو تو سماحت شیخ سماحت سید اتفاقی. وہ اختلاف الفاظ. اب آئیں آغن جس طرح خود نقل اجماع میں کئی صور ہے اختلاف ہے، اسی طرح الفاظ میں بھی کیا ہے اختلاف الالفاظ النقل ایضاً. عبارت غیر جامع. اختلاف نقل الالفاظ الاجماع ایضاً کبھی صراحتاً ہے. صراحت کے لیے ایک مثال بیان کر لیں آغاز. اتفاق اجمع جمیع العلماء حتی مع الامام. او ظہوراً یا نقل اجماع کیا ہے؟ ظہور ہے، ظاہر ہے. ظاہر کے لیے ایک مثال دے دیں. اتفقت الامہ
اب آئیں او اجمالاً فی ذالک النقل، یا کیا ہے نقل میں اجمال ہے مجمل ہے، جیسا کہ اتفاق علماء انا. یا اور ایک مثال اجمعوا الاصحاب، اجمعوا الاصحاب سے مراد کیا ہے؟ اصحاب سے مراد ممکن ہے اصحاب سے مراد اصحاب علماء انا ہو یا اصحاب غیر علماء ہو. اصحاب انا سے مراد اصحاب میں امام علیہ السلام بھی شامل ہے. ہر حوالے سے کیا ہے مجمل ہے. اب آئیں فی ذالک، اے یہ اجمال جو ہے اے یہ کس کے لیے کس کی تفسیر ہے؟ تمام کے لیے تفسیر ہے یا فقط اجمال کی تفسیر ہے؟ صراحتاً و ظہوراً و اجمالاً تمام کی تفسیر ہے یا فقط اجمال کی تفسیر ہے؟ احسنتم، اجمال کی تفسیر. دقت فرمائیں، اجمال کی تفسیر. یہ اجمال کس چیز میں؟ فی انہ نقل السبب، نقل سبب یا نقل سبب مسبب دونوں میں مجمل ہے. اب آئیں الامر الثالث، امر ثالث. یہاں تک کیا ہے مصنف نے نقل اجماع، نقل اجماع کو بیان کرتے ہیں تو اس میں کئی صور ہوتا ہے، نقل الفاظ میں بھی کئی صور ہوتا ہے. اس میں کیا ہے احکام مختلف ہے، حکم مختلف ہے، کچھ میں حجت ہے کچھ میں حجت نہیں. الامر الثالث، امر ثالث انہ لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول بأدلۃ حجیت الخبر. ہم مصنف کی خدمت میں عرض کر لیں گے، آپ نے بحجیت الخبر کو لانے کی ضرورت نہیں تھی. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابھی ہم نے سبب مسبب کی بات کی تو آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ سبب مسبب کی وجہ سے حجت نہیں ہے، بلکہ حجت ہے اجماع، چاہے سبب ہو چاہے مسبب ہو. حجت ہے کس اعتبار سے حجت ہے؟ خبر واحد کی وجہ سے حجت ہے. من افرادی حجیت الخبر الواحد. حالانکہ یہ عبارت کیا ہے کأنہ تتمتاً و ضمناً و مقدمتاً ہے. فرماتے ہیں کہ انہ لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حجیت اجماع منقول، مگر حجت ذاتاً اجماع منقول کے اوپر کی حجت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہے تو بعدلۃ حجیت الخبر واحد کی وجہ سے حجت ہے. اب آئیں وہ صور کی طرف. مصنف اشارہ فرماتے ہیں اذا کان نقلہ، نقل اجماع متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس ہو تو بلا شک ولا شبہۃ حجت ہے. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ولو لم نقل بأن نقلہ نقل السبب ومسبب كذلك فی زمان الغیبۃ موہون جدا. موہون جدا سے مراد یعنی انتہائی کم ہے، اصلاً کیا ہے نادر ہے. فرماتے ہیں کہ حجت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَكَذَلِكَ لا اشکال فی حجیت الاجماع بعدلۃ حجیت الخبر. یہ ضرور تتمہ جو ہے کیا ہے اضافہ کر لیں. کب آغا اذا لم یکن النقل الاجماع متضمنا له متضمنا السبب والمسبب بل کان ممحضا لنقل السبب عن حس ہو تو تب بھی حجت ہے. الا ان نقل السبب عن حس کان سببا، شرط یہ ہے سبب ہونا چاہے بنظر منقول الیہ کے نزدیک. ایضاً جس طرح ملازمے کے اوپر ناقل ایمان رکھتا ہے اسی طرح کیا ہے منقول الیہ بھی ایمان رکھنا چاہیے، پھر حجت ہوگی ورنہ حجت نہیں ہے. اب آئیں یا ملازمہ کیا ہے عقلی ہے. یہ عقلاً کس کے لیے قید ہے؟ ملازمہ ثابت ہو عند المنقول الیہ کے نزدیک، عقلاً ہے یا عادتاً ہے یا اتفاق. ہم مصنف کی خدمت میں عرض کر لیں گے اس صورت میں حجت ہے یا نہیں ہے تو فرماتے ہیں حجت ہے. ہم اس کو کیا کر لیں گے؟ تعامل کر لیں گے مع المنقولی معاملۃ المحصل، جس طرح اجماع محصل ہے کس میں؟ فی الزام بمسببہ. مسببہ سے مراد انکشاف رائے معصوم اولا، وثانیا باحکامہ، احکام کے اوپر بھی ہم ملزم ہوگا، یعنی احکام آثار احکام اس کے اوپر مترتب ہوگا، وہ آثار ہی آثار بھی
مترتب ہوگا. وَأَمَّا إِذَا كَانَ نَقْلُهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.